نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، ہماری اس سے پہلے بھی اس سلسلے میں ویڈیوز آ چکی ہیں کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اندر فرامین موجود ہیں۔ اب اس پر ہمارے دوست غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے اور قرآن پاک کی اس آیت سے آپ اس کا مطلب ہے، ویسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین فرما رہے ہیں کہ یہ آیت نماز کے متعلق ہے۔ بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر نماز کے متعلق ہے تو وہ تین قسم کے سوال پوچھتے ہیں۔ ایک یہ پوچھتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے نا پھر ثنا کیوں پڑھتے ہو امام کے پیچھے جب وہ قرات کر رہا ہوتا ہے، اور پھر تم دوسری بات پوچھتے ہیں کہ پھر تم اللہ اکبر کیوں کہتے ہو جب وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، اور تیسری بات پوچھتے ہیں کہ بھائی اب آپ فجر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے اور آپ سنتیں جا کر پڑھتے ہو، تو یہ کیوں پڑھتے ہو جب وہ قرات ہو رہی ہوتی ہے؟ تو یہ باتیں کر کے عوام الناس کو ایک ذہن دینا چاہتے ہیں اور انہیں ایک طرح کی ان کے اندر بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم اس پر مختصر گفتگو کرتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو حکم دیا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، توجہ سے سنو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں سے ایک امام ہو، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِين۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو اللہ کے رسول فرمائے تم میں سے ایک امام ہو، جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو، یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ مقتدیوں کو کہہ رہے ہیں نا، کہ امام مقتدیوں کا ہوا کرتا ہے۔ اب اللہ کے رسول امام کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ امام جب تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، اور اذا قرأ، جب وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے، سورۃ الفاتحہ شروع کر دے، کیونکہ وہاں سے تو شروع کرے گا، فَأَنصِتُوا، تم خاموش رہو۔ اب اللہ کے رسول امام کے لیے قرات کہہ رہے ہیں کہ وہ قرات کرے، قرآن پڑھے، سورۃ الفاتحہ پڑھے، تم خاموش رہو۔ یہ تم کس کو کہہ رہے ہیں؟ مقتدیوں کو کہہ رہے ہیں۔ تو یہ خاموش ہونا مقتدیوں کے لیے ہے۔ تو بھئی ہم جو فجر کی نماز کے اندر جو پیچھے سنتیں پڑھتے ہیں، کوئی صحن میں جا کر پڑھتا ہے، کوئی سائڈ پر جا کر پڑھتا ہے، یا کسی ستون کے آڑ میں یعنی کسی گوشے میں جا کر پڑھتا ہے تاکہ بقیہ نماز میں پہنچ سکے، تو وہ اس امام کا مقتدی نہیں ہے، مقتدی کے حکم میں نہیں ہے۔ تو وہ جب مقتدی نہیں ہے تو پھر یہ حکم بھی اس پر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی۔ اب دوسری بات، وہ کہتے تم ثنا کیوں پڑھتے ہو کیونکہ تم اندر کھڑے ہو۔ بھائی ثنا ہم نے تو نہیں دیکھا، ہمارے علماء نے لکھا ہو کہ بھائی قرات ہو رہی ہو اسی وقت آپ ثنا پڑھ لو، یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا۔ تو یہ بھی بات غلط ہوئی۔ اب تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ جب امام قرات کر رہا ہے تو پھر تم اللہ اکبر کیوں کہتے ہو؟ یہ بھی تو ایک زبان سے الفاظ نکلتے ہیں نا۔ پھر فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یہ بھی منافی ہے۔ تو یاد رکھیں، ہم نے پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ یہ مقتدی کے لیے ہے کہ امام پڑھ رہا ہو تو مقتدی پیچھے نہ پڑھے۔ اب جو اللہ اکبر ہم کہتے ہیں تو اللہ اکبر کہنے کے وقت ہم مقتدی تو نہیں ہے نا۔ اب مقتدی بندہ جب بنے گا جب اللہ اکبر کہہ لے، نماز میں شامل ہو جائے۔ اب دیکھیں نا، تکبیر تحریمہ، جس تکبیر سے اور چیزیں حرام ہو جاتی ہیں نا، جو حلال تھیں، بولنا وغیرہ، یہ وہ کھانا پینا، یہ چیزیں نماز میں نہیں ہو، تکبیر کے بعد ہی وہ چیزیں منع ہوتی ہیں نا۔ تو ظاہری بات ہے، اب تکبیر کہے گا اسی کے بعد ہی مقتدی بنے گا۔ اب تکبیر کہہ چکا ہے، اس کے بعد اسے نہیں بولنا، وہ امام کے پیچھے کچھ نہیں، جو نا کوئی الفاظ نہیں دوہرا رہا، وہ خاموش ہے۔ تو ہم فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا پر مکمل عمل کرتے ہیں۔ غیر مقلدین جان چھڑانے کے لیے طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی